چاہتا کہ پہلی قوم سے میں جو بات کر چکا ہوں، پہلے کے نبیوں سے جو بات کر چکا ہوں، اس طرح میں اب بات کروں۔ تو اللہ کیسے بات کرے گا تم اس سے؟ تو فرمایا اب میں بات نہیں کروں گا، میں بولوں گا، میں الفاظ تیرے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب میں نہیں چاہتا کہ میں کسی عام سے بات کروں۔ جب میں نے عام سے بات کری تو مجھے انکار کر دیا۔ موسیٰ کی قوم نے انکار کرا، یونس کی قوم نے انکار کرا، عیسیٰ کی قوم نے انکار کرا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب میں بولوں تو انکار ہوگا، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھ پہ نبی اتنا رحمت والا بنا دیا ہے کہ تیرا بولنا ہوگا، ان کا ماننا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج قل اللہ احد، اللہ واحد ایک ہے۔ بھائی نو نے فرمایا اللہ ایک ہے، کان میں انگلیاں نہ گلی، اے نو ہم نہیں مانتے۔ اللہ الصمد ہم نہیں مانتے۔ کس نے بولا؟ عیسیٰ، موسیٰ، ان کی قوم نے ساتھ جھٹلایا، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ کی آواز ہے، صحیح قرآن فرماتا ہے۔ بالکل۔ اللہ کی آواز کیسے مانیں گے؟ اللہ کی آواز کو ماننے سے انکار، اللہ کی دلیل کو ماننے سے انکار۔ لیکن جب احمد مصطفیٰ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے محبوب اب مجھ کو ان سے میرے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہر لمحہ ہر گھڑی کوئی بات کرنے کی آتی بھی ہے دنیا کے اندر، پھر دنیا والآخرہ میں، پھر دنیا والآخرہ دونوں میں اگر بات کرنے کی آئے گی بھی تو میرے محبوب تو کرے گا، میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو کہہ دے ان لوگ سے اللہ واحد ہے، الصمد ایک ہے، واحد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ تو کہہ دے بس یہ کافی ہے۔ اور تیرے کہنے پہ اگر یہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں، تیرے کہنے پہ یہ ایمان لے کر آتے تو ان کے ایمان کے اندر دلیل میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ خود گواہی کہتا ہے کہ میں دلیل بنوں گا ان کی کہ تم نے سچ سنا میرے نبی کے منہ سے واحد ایک میں ہوں، اور تم کا جب کہتے ہو کہ اللہ اکبر، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، ہاں میں خود گواہ دیتا ہوں کہ میرے محبوب کے کہنے پہ تم نے مجھے ایک کہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب کے کہنے پہ اللہ کو جب ایک کہہ دیتا ہے بندہ، تو جب اللہ فرماتا ہے اب میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مجھے راضی نہ ہوتا کہ تم ایمان مجھ پر لے کے آؤ، میرے کہنے پہ تم نماز پڑھو، میرے کہنے پہ صدقہ کرو، میرے کہنے پہ خیرات کرو، میرے کہنے پہ قرآن پڑھو، یہ ایمان نہ ہوا، یہ ایمان نہ ہوا۔ جو تمہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں سے آیا، تمہیں نماز کا پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا، تمہیں نہ خیرات زکات معلوم ہے، نہ قرآن معلوم ہے، نہ تمہیں حج عمرے کے طریقے معلوم ہے۔ اگر کوئی طریقت بتانے والا ہے تو واحد ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح محمد نے فرمایا کہ واحد اللہ ایک ہے، اسی طرح اللہ فرماتا واحد ایک ہی محمد ہے، سبحان اللہ، جو تمہیں سکھا سکتا ہے، تمہیں بتا سکتا ہے اور میری توحید تک لے کے جا سکتا ہے، تو رسالت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی لے کے نہیں آ سکتا۔ تمہارے میرے بیچ میں اللہ کہ اللہ تیرے بندے کے اور تیرے بیچ میں کچھ ہے، ہاں ہے، کون ہے؟ وہی تو رسالت محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری پہچان اگر کوئی کرا سکتا ہے تو وہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محمد پہچان نہیں کرائے تو تم یقیناً میرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے تک پہنچنے کے لیے، میری قرب حاصل کرنے کے لیے، یہاں میری جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے، قبر کے عذاب اور رحمت کے لیے، تمہاری موت اور زندگی کے لیے بیچ کے اندر میں نے میرے محمد کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کوئی دنیا میں کوئی مخلوق باقی نہیں جہاں اللہ کی ذکر نہ ہوتا ہو، اللہ کا ذکر نہ آتا ہو، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لوگوں جس طرح میرا ذکر ہر دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اسی طرح میرے نبی کی ہر دنیا میں رسالت پھیلی ہوئی، سبحان اللہ، کہ جتنی مخلوق مجھے جانتی ہے رب ہونے سے، سبحان اللہ، جتنی مخلوق مجھ کو جانتی ہے 18,000 کہ یہ رب ہے، اسی طرح مخلوق جانتی ہے کہ رب کا پتہ چلا ہے رسالت محمد میں۔
سبحان اللہ ہم مخلوق نہ ہوتی اگر رسالت محمد یہ نہ ہوتی. صلی اللہ علیہ وسلم. تاکہ اللہ افضل و جل کی پہچان ہمارے پاس ہے کہ لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ محمد مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یقیناً ہم لوگ رب کو نہ پہچانتے. کیوں؟ ہر کوئی اپنے اپنے بت لے کے کھڑا ہے. جی کیا لے کے کھڑا ہے؟ بوجھ لے کے کھڑا. ہر کوئی اپنے اپنے بت لے کے کھڑا تھا اس دور کے اندر. اس دور میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان ہوا،